وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں اور فرما برداری کم کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتا اور ہمیں جلدی پکڑ لیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں جلدی پکڑتا نہیں ہے۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں یا جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں یا جو اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، تو اللہ اس پر بھی جلد سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، بلکہ بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے جو گناہ کرتے ہیں، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نظر انداز کر دیتا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثیر کا لفظ آتا ہے کہ زیادہ تر گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معمولی سی نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو جو اچھی طرح سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے، اس کے کانوں کے، اس کی زبان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو آدمی وضو کر کے گھر سے مسجد کے میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، صرف مقصد نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر آنا ہوتا ہے، باوضو ہو کر آتا ہے، ہر قدم پر اللہ نیکیاں بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ تو یہ معمولی سے بہانوں کا۔ اور فرمایا کہ جب کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد تم نیک کام کر لو تو وہ اللہ اس نیکی کی برکت سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بہت سے گناہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتا نہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب پکڑ کرتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی بھی حرکت کرنے والا نہ رہتا، روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور تک نہ رہتا۔ روئے زمین پر تمہیں آج یہ آبادی نظر نہ آتی۔ اور پھر یہ برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ اے اللہ میری امت کو پہلی قوموں کی طرح ہلاک نہ کرنا۔ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اس لیے پہلی امتوں کی طرح بالکل یہ امت ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر کہیں کہیں وہ پہلی قوموں کے عذاب کی جھلک دکھایا کرتا ہے کبھی کبھی، تاکہ باقی لوگ سنبھل جائیں۔ یہ جو پچھلے دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو ہے وہ بعض جگہوں پر بالکل صفحہ ہستی سے وہ نشانات ہی ان بلڈنگوں کے مٹ گئے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو اسے پہلی قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کبھی کبھی سنبھلنے کے لیے کہ سنبھل جائیں، باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے سبب، جو انسان دنیا میں ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پر بھی ظلم ہم کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی ہم ظلم کر رہے ہیں، جانوروں پر ہم ظلم کرتے ہیں، انسانوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ظلم سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ہمیں مہلت نہ دیتا، فوری پکڑ آ جاتی، لیکن یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی پکڑ نہیں رہا، ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے سنبھلنے کی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ان کو مؤخر کیا ہے ایک مدت معینہ تک۔ اللہ نے ایک مدت دے دی ہے، ایک وقت دے دیا ہے، جب ہمارا وہ وقت ختم ہوگا پھر موت کا فرشتہ آئے گا، ہمیں دبوچ کر لے جائے گا، ہم پھر یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ آئے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے بول بولا کرتے تھے، بڑی بڑی تکبرانہ چال چلا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے دعوے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ سکندر جو تھا پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، تو ٹیکسلے تک جب آیا تو اس کی فوج نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم آگے نہیں جاتے، ہمیں گھر کی یاد آ رہی، ہمیں پیچھے جانا ہے۔ تو وہاں پچھلا جو ہے وہ سفر طے شروع کیا، گھر بھی نہیں پہنچا تھا، رستے ہی میں تھا، بیماری نے آ دبوچا، اور وہیں پر جو ہے وہ موت کے جب آثار نظر آئے تو کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، چلا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کہ تاکہ پتہ چل جائے جو آدھی دنیا کو فتح کر چکا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا رہا، ساری زندگی تباہ برباد کر دی، ساری زندگی دنیا کو فتح کرنے میں لگا دی، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر ہی نہیں کی، تو آج دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہوں، کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ تو بھئی اللہ مہلت دے رہا ہے ہمیں سنبھلنے کی، کہ ذرا ان لوگوں کے حالات کو غور و فکر سے دیکھو جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ آج وہ کوئی اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ کتنے سکون کے ساتھ تم آرام کر رہے ہو۔ قبر والوں کو کہنے لگے کہ کتنے سکون سے تم آرام کر رہے ہو۔ ایک قبر سے آواز آئی کہ نہیں، ہم جو ہے وہ سکون کے جو ہم دنیا میں سوئے ہوئے تھے نا، ہم تو اس کی سزا بھگت رہے ہیں، سوئے ہوئے تو تم ہو، ہم تو دنیا میں جو سو کر زندگی گزار آئے ہیں سکون کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو اس کی سزا بھگت رہے ہیں، سوئے ہوئے تو تم لوگ ہو، جب بیدار ہوو گے موت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ تو بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے موت سے پہلے پہلے سنبھلنے کا، ہم اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کا کچھ کر لیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، آج تک کوئی دنیا میں رہا ہے؟ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے، ہر روز جنازے پڑھ رہے ہیں، ہر روز اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں،
تو کیا ہم سے پہلے کوئی آج تک رہا ہے جو ہم رہیں گے؟ نہیں بھائی، ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی چلا جانا ہے. بس جب ہمارا ویزا لگ جائے گا بس اس کے بعد ہماری فلائٹ جو ہے کنفرم ہے. تو اس لیے اس سے پہلے مہلت ہے کہ ہم تیاری کر لیں. اللہ نے مہلت دی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب اس کا وقت معین آئے گا، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکے گا اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے. جو وقت متعین ہے اس سے ایک لمحہ نہ پیچھے نہ آگے، اسی وقت تمہاری ٹکٹ کاٹی جائے گی اور تمہیں آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہوگا. تم رہنا بھی چاہو گے تو نہیں رہ سکو گے، تم جو ہے وہ رکنا بھی چاہو گے نہیں روک سکو گے، تمہیں کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکیں گے. دنیا کے تمام ڈاکٹر، حکیم، طبیب جمع ہو جائیں تو بھی ہمیں بچا نہیں سکیں گے جب ہمارا وقت متعین آ جائے گا. اس سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم سنبھل جائیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق